مگر اسلامی تعلیمات اور احکامات الہی کے بارے میں کیونکہ ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس بارے میں ہم نے آج کی اس محفل میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے تاکہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں اور اپنے اس حکم سے اس معاملے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ کہہ دیں۔ تو میں آپ کو ایک دو حدیثیں اس حوالے سے بیان کروں گا۔ پہلی حدیث وہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے 10 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا دروازہ اپنے ہمسائے سے اپنے اہل و عیال اور مال پر خوف کرتے ہوئے بند کر لیا کہ کہیں وہ کسی ضرورت کے لیے سوال نہ کر بیٹھے، تو فرمایا وہ شخص کامل ہی مومن ہی نہیں ہے، وہ شخص کامل مومن ہی نہیں ہے، اور وہ آدمی بھی ایماندار نہیں ہے جس کی شرارت سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے ہمسائے کا تم پر کیا حق ہے؟ پھر خود ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بیان فرمائے، اور وہ کتنے حقوق ہیں اور کتنے اہم ہیں، اس پر ذرا آپ توجہ سے آپ اس کو سنیے۔ فرمایا جب وہ ہمسایہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ہمسایہ قرض کا سوال کرے تو اس کو قرض دو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جب ہمسایہ محتاج ہو تو اس کا خیال کرو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جب ہمسایہ کبھی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کیا کرو۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا جب ہمسایہ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد بھی دیا کرو۔ اور پھر فرمایا جب ہمسایہ کسی صدمے سے دو چار ہو تو اس کے ساتھ تعزیت کیا کرو۔ فرمایا جب ہمسایہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جایا کرو۔ اس ہمسائے کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے ساتھ اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کے گھر کی ہوا ہی بند ہو جائے۔ یہ کتنا اہم حق بیان کیا، اور آج کل تو اس کا ٹرینڈ ہے کہ ساتھ والے پڑوسی کے پاس 4 پیسے آئے وہ اپنی بلڈنگ کو اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ ساتھ والا غریب ہمسایہ وہ ہر وقت خوف کا شکار رہتا ہے کہ کہیں اتنی اونچی دیوار ہمارے سر پہ ہی نہ آ گرے، اور ان کی دھوپ بھی بند، ہوا بھی بند، بیچاروں کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے سرکار نے کیا فرمایا، اس کی اجازت کے بغیر اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کے گھر کی ہوا ہی بند ہو جائے۔ پھر فرمایا اپنی ہانڈی کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو، یا پھر اس ہانڈی سے کچھ حصہ اسے بھی بیچ دو۔ پھر فرمایا جب کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے ہمسائے کو بھی کچھ حصہ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر چھپا کر پھل لایا کرو۔ اور نہ ہی تمہارا بچہ پھل لے کر گلی میں کھڑا ہو کے کھائے کہ کہیں غریب کا بچہ اس کو پھل کھاتا دیکھے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ اپنے بچوں کو پھل کھلانا ہے تو گھر کی چار دیواری میں کھلائیں، اچھی چیز کھلانی ہے تو گھر کی چار دیواری میں کھلائیں، تاکہ آپ کا پڑوسی اگر اس چیز کو خریدنے کی مالیت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ کے پڑوسی کا بچہ اس کو دیکھ کر دل برداشتہ نہ ہو۔ اگر آپ نے اس بات کا خیال نہ کیا تو آپ پڑوسیوں کی حق تلفی کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث مبارکہ میں پڑوسی کے 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ہمسائے کی عزت نفس، اس کے گھر کا تقدس، اس کا احترام کرنے کا سرکار نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر ہم اس حدیث کے مطابق اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں تو جو معاشرے میں ایک حسن پیدا ہوگا اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جائے گا۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں کہ جناب بڑی بڑی سوسائٹیوں میں آپ اپنے محل بنگلے اور اونچے اونچے مکان بنائیں۔
اسلام میں سوسائٹی میں رہنا منع نہیں، لیکن جو آج کل سوسائٹیوں کا ماحول بن چکا ہے یہ منع ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں کہ ساتھ والے گھر میں، آپ کے پڑوسی کے گھر میں خوشی ہے، غمی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، فوتگی ہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں، ساتھ والے گھر میں فوتگی، دوسرا جو اس کا پڑوسی ہے جنازے میں اس کو جانے کی توفیق نہیں، بیمار ہے تو حال پوچھنے کا کوئی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اسلام ایسی معاشرت کا درس نہیں دیتا، اسلام نے ہمیں بڑا پیارا معاشرتی نظام دیا ہے۔ کیسا معاشرتی نظام کہ رشتہ دار تو رشتہ دار، ماں باپ تو ماں باپ، بہن بھائی تو بہن بھائی ہیں، ان کے حقوق تو اسلام بدرجہ اولا ادا کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن ایک پڑوسی جو ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اگرچہ غیر مسلم ہی ہو، مسلمان کا اس کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے۔ ایک پڑوسی کا پڑوسی اتنا خیال کرے، یہ اسلام ہمیں یہ درس دے رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں ہے؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، اپنے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو فرحت پہنچانے والے ہیں، خوشی پہنچانے والے ہیں، سکھ پہنچانے والے ہیں، یا دکھ دینے والے ہیں، ان کی اذیتوں میں اضافہ کرنے والے ہیں؟ تو ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ اگر تو معاملہ مثبت ہے تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس میں بہتری کی طرف جانا چاہیے، اور اگر اس کا جواب منفی میں ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کر لینا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ فرمایا کہ جبریل مجھے ہمسائے کے متعلق اللہ کا حکم پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں شاید اسے وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنی تاکید کی گئی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں۔ تو ہمسائے کے حقوق بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امر کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ ہمسایہ کون ہے اور کس ہمسائے کے حقوق کو دوسروں کے حقوق پر فوقیت حاصل ہے۔ لہذا ہمیں اس کیٹیگری کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میرے 2 ہمسائے ہیں، میں ان میں سے کس کے لیے تحفہ بھیجا کروں؟ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے اس کے لیے تحفہ بھیجا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کے لیے تحفہ بھیجا کرو۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ غریب پڑوسی کا دروازہ اپنے دروازے کے ساتھ ہے، اس کو چھوڑ کر قربانی والے دن جس نے اپنے گھر میں قربانی کی ہوتی ہے اس کو گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں، 5-6 گھر چھوڑ کے ہم گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ جس پڑوسی کا دروازہ ہے اس کو ہم محروم رکھتے ہیں۔ گھر میں اچھا سالن بنایا، نیاز بنائی ہے، دوسروں میں تقسیم کرنی ہے، تو اپنے ساتھ والے پڑوسی کو چھوڑ کر دوسری گلی میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے ساتھ سلام دعا ہے، ذرا
صاحب جی خوش ہو جائیں گے، چودھری صاحب خوش ہو جائیں گے، لو جی فلاں نے میرا خیال کیا ہے، تھوڑا جا ان کے ذہن میں ہماری بھی کوئی پہچان رہے گی، کوئی خیال رہے گا، آج ہم ان کا خیال کریں گے، کر وہ ہمارا خیال کریں گے، کیونکہ ہم تو اغراض میں جکڑے ہوئے ہیں نا، طمع اور لالچ میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں. رب کی رضا کس میں ہے کہ اگرچہ آپ کے تیسرا گھر، دوسرا گھر، چوتھا گھر وہ امیر و کبیر ہے، لیکن آپ کے بالکل متصل جو گھر ہے آپ کے پڑوسی کا وہ بالکل غریب و نادار ہے، تو آپ تمام اغراض سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس پڑوسی کی مدد کریں، اس کا خیال کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. کیا پتہ اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا مالا مال فرمائے کہ آپ کو کسی سیٹھ کی پرواہ ہی نہ رہے، اللہ آپ کو سیٹھ بنا دے. تو دنیا میں ہمیں دوسروں کے کام آنا سیکھنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا سیکھنا چاہیے، دوسروں کی ہیلپ کرنا سیکھنا چاہیے اور بغیر لالچ کے سیکھنا چاہیے. تو بعض پڑوسی تو ایسے ہوتے ہیں کہ غریب جو لوگ ہوتے ہیں، متوسط طبقہ جو ہوتا ہے، ساتھ امیر پڑوسی ہے، تو وہ کبھی کبھی یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اے کاش ہمارے ساتھ کوئی ہم جیسا غریب ہی پڑوسی ہوتا، یہ امیر ہمارا پڑوسی نہ ہوتا، تاکہ ہم اس کی سہولتیں اور اس کی آسائشیں دیکھ کر دل برداشتہ نہ ہوتے ہیں. تو اس بارے میں میاں صاحب نے بھی ایک بڑی کمال کی بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں کہ یہ نال تو چنگا سی کہ میدان چ ساڑا گھر ہوندا، سانو ایک گلا تو نہ ہوندا ساڑا پڑوسی ساڑا خیال نہیں کردا. اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار اس سے بہتر تھا کہ ہم اکیلے ہی رہ رہے ہوتے. اس قابل بنائیں کہ لوگ دعائیں دیں کہ یا اللہ ہر کسی کو ایسے پڑوسی عطا فرما، ایسے رہیں. یہی ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی